خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے بڑے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ شاہ جہاں مغلیہ بادشاہوں میں مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس نے ہندوستان کو بہت ساری تاریخی یادگاریں عطا کی۔ تاج محل اسی کا دیا ہوا ہے، دلی کا لال قلعہ اسی کا دیا ہوا ہے، دلی کی جامع مسجد اسی کی بنوائی ہوئی ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، دارا شکوہ، شجاع اور اورنگزیب۔ 2 بڑے بیٹے جو تھے ان کا مزاج شاہی مزاج تھا، شہزادے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ اپنے اتالیق کے پاس، یعنی جو ان کے مربی تھے، ان کی تربیت کرنے والے جو بزرگ تھے، ملا جیون نام تھا، انہوں نے ایک مشہور فقہی اصول پر کتاب لکھی ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار کے نام سے۔ ان کی تربیت میں تھے اور اچھے آدمی کی تربیت میں ہونے کی وجہ سے مزاج ان کا خادمانہ مزاج تھا۔ اب تینوں بیٹوں میں ہندوستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے جنگ چل رہی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اور پھر ان کے ذریعے بڑے بھائی دارا شکوہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا تخت کسی فقیر کے پاس ہے اور ہندوستان کا تاج کسی دوسرے فقیر کے پاس ہے۔ دارا شکوہ پہلے پہنچ گیا اور اس فقیر کے پاس جس کے پاس تخت تھا اس سے کہا کہ آپ اٹھو، آپ کی جگہ پر میں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا۔ اس نے جا کر جو سلوک کیا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہنچے تو اس فقیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اس جگہ بٹھایا، اور پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دوسرے فقیر کے پاس پہنچے۔ جب دوسرے فقیر کے پاس پہنچے تو دارا شکوہ وہاں پہلے پہنچ چکا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، میرے سر پر آپ رکھ دو۔ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ کسی ایک ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ تخت کسی اور کو ملے اور تاج کسی اور کو ملے۔ تخت جس کو ملنا تھا مل چکا ہے، تاج بھی اسی کو ملے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بعد میں پہنچے تو اس فقیر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھا۔ اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے اور 50 سال ہندوستان پر حکومت کی انہوں نے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام، ایک ظاہری نظام ہے جس کو دنیا جانتی ہے۔ ادارہ رہے بڑے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔